أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور بے انتہا انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات و خواتین، پچھلے جمعے میں موضوع تھا جشن عید میلاد النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا شرعی طور پر یہ کیسا ہے. اس سے پچھلے جمعے میں موضوع تھا رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، ہمارے نبی کی شان. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اس جمعے میں جو بیان کی گئی تھی اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے، منصب کے، مقام و مرتبے کے بعض پہلو وہ ہیں جن کا تعلق خاص روز محشر سے ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے وہ پہلو روز محشر اجاگر ہوں گے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شان ہمیں روز محشر ہمارے سامنے آیا ہوگی، اس دن کے لیے خاص ہے. تو آئیے آج کا موضوع اسی کے ارد گرد میں آپ کے پاس سامنے پیش کرتا ہوں کہ روز محشر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں تعریف و توصیف میں بے شمار دلائل ہیں، آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، لیکن ان میں سے چند چنیدہ چیزیں، چند منتخب چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین اس کو، ان تمام خصوصیات کو سن کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو سن کر اللہ تعالی ہمارے ایمان کو جلا بخشے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دنیا کے بعد یعنی آخرت میں سب سے پہلی شان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روز محشر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. ابھی جس طرح دفن کر دیا جاتا ہے تو روز محشر حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ ان قبروں سے لوگوں کو نکالے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف کو جمع ہو جائیں گے.
ایک ایک قبر سے 70 مردے یا اس سے بھی زیادہ، 70 یا اس سے بھی زیادہ ایک ایک قبر سے نکلیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جسے دفن کر دیا گیا اب وہاں قیامت تک کوئی دفن نہیں کیا جا سکتا، تو تدفین ہو رہی ہے، قبر کے نشانات مٹ گئے، وہاں پر دوسرے کو دفن کر دیا گیا. تو ایک ایک قبر سے بہت سے لوگ نکلیں گے. تو قبر جو ہے اس دن اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی. قبروں سے مرد جو ہے اس میں جن لوگوں کو دفن کیا گیا ہے وہ نکلیں گے. تو جو قبریں کھلیں گی یعنی نکلنے شروع ہوں گے افراد قبروں سے، سب سے پہلے جس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ قبر سے نکلیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک فضیلت، تمام لوگوں پہ ایک برتری ہے کہ سب سے پہلے جس کی قبر کو شق کیا جائے گا، کھولا جائے گا، وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا اول من ينشق عنه القبر، میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر کو کھولا جائے گا، شق کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سے سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے. نمبر 2، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روز محشر دوسری شان. محشر کا دن ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہوں گے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی اور تمام رسول موجود ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام جنات و انسان موجود ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین ان تمام انسانوں میں، تمام جنات میں، تمام نبی اور رسولوں میں، تمام بزرگ ولی قطب اور ابدال میں اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو سرداری عطا فرمائے گا تمام لوگوں میں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ اس دن تمام لوگوں کے سردار ہوں گے. تمام لوگوں کے سردار کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب لوگ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وہ اس پریشانی کی تدبیر کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں اپنا معاملہ سپرد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے، ہم اس پریشانی سے نکل آئیں. تو اس دن سب کی سرداری جو جس کو عطا فرمائی جائے گی، اور وہ لوگوں کی مشکلات کے تعلق سے اللہ سے روبرو ہوں گے، وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامتی، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا، یعنی رہبر ہوں گا، یعنی رہنما ہوں گا. اور دوسری حدیث کے الفاظ، انا سید الناس یوم القیامتی، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روز محشر تمام لوگوں کی سرداری عطا فرمائی جائے گی. نمبر 3، تیسری فضیلت روز محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ روز محشر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام لوگوں کی سرداری کا جھنڈا ہوگا، جس کو حدیث شریف میں لواء الحمد کہا گیا ہے. حمد کا جھنڈا آپ علیہ الصلاۃ اچھا جھنڈا کسے دیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں جھنڈا کسے عطا کیا جاتا ہے؟ جھنڈا اسے عطا کیا جاتا ہے جس کی سیادت کو
جس کی قیادت کو سارے کے سارے لوگ تسلیم کریں. ان کی رہبری پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی رہبری پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. جس کی رہبری پر، جس کی قیادت پر، جس کی سیادت پر سارے کے سارے لوگ بغیر اختلاف کے متفق ہو، اس کے ہاتھ میں سیادت و قیادت کا جھنڈا عطا کیا جاتا ہے. ذرا سوچو، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت تک کی سب وہاں پر موجود ہوگی، اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء اور رسل موجود ہوں گے. لیکن اس دن جو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا حمد کا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا. اور سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ عام انسان ہو، اولیاء ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، رسول ہو، سارے کے سارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے جمع ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اچھا، بعض علماء نے کہا کہ اسے حمد کا جھنڈا، اس دن جو آپ کو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا، اس کو حمد کا جھنڈا اس لیے بھی کہا گیا کہ حمد کے معنی تعریف کرنا، اور اس دن اللہ رب العالمین کی جو سب سے زیادہ تعریف و توصیف بیان کریں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی. ان الفاظ میں، ایسے الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ اسی دن سکھائے گا آپ علیہ السلام کو. اور آپ کا نام بھی احمد ہے، اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا، حمد بیان کرنے والا. تو پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی سب سے زیادہ حمد، سب سے زیادہ تعریف و توصیف بیان کرنے والے ہیں. تو اس وجہ سے اس دن جو آپ کو جھنڈا عنایت کیا جائے گا اس کا نام بھی لواء الحمد رکھا گیا، حمد کا جھنڈا. اب یا تو وہ ظاہری طور پر واقعتاً دیا جائے گا، یا ایک مجازی معنی مراد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سارے لوگوں کی سیادت اور قیادت آپ کو سونپی، آپ کے پاس ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی یوم القیامتی، اور اس دن کوئی نبی نہیں ہوگا، اس دن جو بھی نبی ہوگا آدم علیہ السلام یا آدم کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخر، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. تو روز محشر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شان اور آپ کا تیسرا مقام و مرتبہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ، عام لوگوں سے لے کر انبیاء اور رسول تک، سارے کے سارے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے جھنڈے تلے ہوں گے. یہ کم فضیلت والی بات نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے تلے ہوں گے. نمبر 4، چوتھی اور اہم فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر، کہ کل روز محشر شفاعت کبریٰ کا جسے حق حاصل ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حشر کا میدان ہوگا، حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ماں باپ اولاد کے کام نہ آئیں گے، اولاد ماں باپ کے کام نہ آئے گی، شوہر بیوی کے کسی کام نہ آ سکے گا، بیوی شوہر کے کسی کام نہ آ سکے گی. کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی صالح،
کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج لوگوں سے انتہائی قریب ہوگا، لوگوں پہ ہیبت طاری ہوگی، اور اللہ رب العالمین انتہائی غضب اور غصے میں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین انتہائی غصے میں ہوگا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ بس ہر شخص کو ایک فکر دامن گیر ہوگی کہ کاش آج میں بچ جاؤں، کاش کسی طریقے سے آج میں اللہ کی گرفت سے یا اللہ کا سامنا کرنے سے بچ جاؤں۔ ہر شخص کی نگاہ میں اپنی کوتاہیاں، اپنی کمیاں، اپنے عصیاں، اپنے گناہ، اپنے معاصی ہر شخص کی نگاہوں میں ہوں گے۔ اس کی زندگی کی ریل اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہوگی۔ عام لوگ انبیاء اور رسل تک اپنی چھوٹی معمولی اور بڑی کسی بھی غلطی پر، جس کو اللہ نے معاف بھی فرما دیا ہے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے اس دن اللہ کا سامنا کرنے سے کانپیں گے اور ڈریں گے۔ سارے لوگوں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی خیر خبر لینے والا نہیں ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم لوگ کس قدر پریشانی میں ہیں، کس قدر مشکل میں ہیں، کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں پاتے کہ جو تمہارے رب سے آج سفارش کر سکے؟ کیا تم کسی کو دیکھتے نہیں؟ هل تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم؟ کوئی تمہیں آج اس میدان میں کوئی شخص، کوئی اللہ والا، کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو اللہ کے حضور آج ہماری سفارش کر دے؟ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کی صحیح روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لوگ کہیں گے پھر آپس میں، ابو البشر آدم، ابو البشر تمہارے والد ابو البشر موجود ہیں، ہم سب کے والد ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ اے آدم، آپ ہمارے والد ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ خلق کاللہ بیدیہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے آپ کا احترام کروایا ہے، آپ کی تعظیم کروائی ہے، اور اللہ نے آپ میں روح پھونکی۔ اللہ نے تو سب کو پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ بنایا، ان کا پتلا بنا کر ان میں روح پھونکی، پہلے انسان۔ تو اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ میں روح پھونکی، آپ کا احترام فرشتوں سے کروایا، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، یعنی آپ کا یہ مقام رب کے پاس ہے۔ لہذا آپ اللہ رب العالمین سے آج سفارش کر دیجئے، ہماری مشکلات کچھ کم ہو جائیں، ہم اس تکلیف سے نجات پا جائیں۔ آپ رب کے حضور سفارش عرض کر دیجئے اب اولاد آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا یہ مقام و مرتبہ جو لوگ ان کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، فرشتوں سے ان کا احترام کروایا، جنت میں ان کو جگہ دی، یہ تمام مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، آج میرا رب اس قدر غضب اور غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہ ہوا، اور نہ اس کے بعد کبھی اس قدر غصے میں ہوگا۔ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے،
اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غضبناک نہیں ہوا۔ اللہ کو غضب اس سے پہلے بھی آیا ہے، کچھ امتوں پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ طوفان نوح سے قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، کسی کو آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ کے غیظ و غضب کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میرا رب جس قدر غیظ و غضب میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر غیظ و غضب میں اللہ نہیں ہوا۔ اندازہ لگاؤ اس وقت اللہ کس قدر غضبناک ہوگا، کس قدر غصہ ہوگا۔ فرمایا اور آج کے بعد بھی اس قدر کبھی اللہ غیظ و غضب میں نہیں ہوگا۔ اور مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ نے جنت میں جب مجھ کو اور میری بیوی کو داخل کیا تو اللہ نے ایک درخت کا کہہ کر کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، ہم نے اس درخت سے کھا لیا تھا۔ وہ ایک غلطی، وہ ایک خطا کہ آج اس کی وجہ سے مجھے اپنے رب کا سامنا کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے آدم علیہ السلام اس ایک اپنی کوتاہی اور لغزش کی وجہ سے، اندازہ لگائیں ہم سے اور آپ سے رات و دن میں کس قدر کوتاہیاں ہوتی ہیں، کس قدر لغزشیں ہوتی ہیں، کس قدر معاصی کے سمندر میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، انسان کے قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر شخص کو، ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام اپنی اس ایک لغزش کی وجہ سے، اپنی اس ایک غلطی کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں آج مجھ میں سکت نہیں ہے، آج میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، اپنی اس ایک غلطی کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کچھ عرض کر سکوں۔ ایسا کرو تم میرے علاوہ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ، چلو ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، پریشانی میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اے نوح، اے نوح، اللہ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، یعنی آپ کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے، اور آپ دنیا والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے۔ حضرات محترم، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس فرق کو بتانے کا اس وقت موقع نہیں، صرف اتنا جانیے نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول کا مقام و مرتبہ نبی سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت نوح سے پہلے اللہ نے جتنے لوگوں کو، جتنے نبیوں کو بھیجا وہ فقط نبی تھے، اور پہلے رسول جو دنیا کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ان میں فرق ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، جیسا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ آپ دنیا والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے۔ آج آپ دیکھو کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں، کس قدر پریشانی میں ہیں۔ اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کسی لغزش کو، اپنی کسی خطا کو یاد کریں گے اور وہی الفاظ کہیں گے جو حضرت آدم نے کہے، غضب ربی غضب غضبا
لم یغضب قبلہ بعدہ ولن یغضب بعدہ، میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غضبناک نہ ہوا، اور اس کے بعد بھی کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا جس قدر آج غضبناک ہے۔ ایسا کرو، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اے ابراہیم، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کے لیے آگ کو گلنار بنا دیا، ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اللہ سے آج ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم بھی معاذرت کر دیں گے، لوگ حضرت موسیٰ سے بھی عرض کریں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے، اللہ سے آج سفارش کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کس کس کا عقیدہ رکھتے ہیں، لوگ کس کس کے دامن سے مچل جانے کی بات کرتے ہیں، لوگ کس کس کی نسبتوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی نسبت میں ہیں، ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے، ہم تو فلاں سے بیعت ہیں، ہم تو یوں جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں حضرت آدم اللہ سے خوف زدہ ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، یہ اللہ کے برگزیدہ، یہ اللہ کے منتخب کردہ، آج اللہ کے یہاں سفارش کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ لوگ نسبتوں پر جنت بھیج رہے ہیں کہ فلاں سے بیعت ہو بخشش ہے، جنت میں جاؤ گے، فلاں کی نسبت میں ہو جنت میں چلے جاؤ گے۔ انبیاء اور رسول کا یہ حال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے عیسیٰ آپ تو روح اللہ ہیں، آپ اللہ کا وہ کلمہ ہے، اللہ نے جس کا القاء حضرت مریم کی طرف فرمایا، اپنی روح اللہ نے پھونکی۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج اللہ کے حضور سفارش کر دیجئے، ذرا دیکھیے ہم کس قدر مشکلات میں ہیں، کس پریشانی کے عالم میں ہیں، نفسی کا عالم ہے۔ اے عیسیٰ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، ہم اس مشکل سے نکل جائیں، اللہ ہم پر تھوڑی مہربانی عطا فرما دے۔ لیکن حضرت عیسیٰ بھی معذرت کر دیں گے، ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی اتنا غضبناک ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ نبیوں کا یہ عالم، رسولوں کا یہ عالم، کس چیز سے ڈر؟ جبکہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں یہ نبی اور رسول، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کا انعام و اکرام ان پر ہوا ہے، اور کسی سے اگر کوئی لغزش ہو بھی گئی ہے تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ نہیں آج اللہ بہت غضب میں ہے۔ پھر کیا کرے؟ سارے نبیوں نے معذرت کر دی، سارے رسولوں نے معذرت کر دی، آج ہم اللہ کے حضور کچھ عرض کرنے کی سکت نہیں پاتے ہیں۔ مشورہ ہوتا ہے اب کیا کیا جائے، طے یہ پاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مشورہ دیتے ہیں، ایسا کرو آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، آپ کو یہ شرف اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ایک تو آپ سے کوئی گناہ ہوئے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی چیز خلاف اولا ہو بھی گئی، کوئی لغزش ہو بھی گئی، اللہ نے اعلان فرما دیا، سب کچھ معاف فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم کس قدر مشکل میں ہیں، کس قدر پریشانی میں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رب کے حضور سفارش کر دیجئے، رب کے حضور شفاعت کر دیجئے، اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے، اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فوراً اس وقت لوگوں کو مشکل سے نجات دے دوں گا، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ کروں گا، بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور جو حمد و ثنا اللہ کی تعریف و توصیف بیان کروں گا وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھ کو سکھائے گا، میری طرف الہام کرے گا۔ ایسے الفاظ میں حمد و ثنا بیان کروں گا، ایسے الفاظ میں حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اللہ وہ الفاظ مجھے اسی وقت سکھائے گا، اس قدر اہم ہوں گے۔ آج تک ان الفاظ میں نے حمد و ثنا نہیں بیان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا معلوم ہے یہی طریقہ ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ طریقہ کیا ہے دعا کا؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، درود شریف، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ، اللہ کی حمد، درود شریف، پھر دعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بات رب کے حضور عرض کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، خوب اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف بیان کریں گے۔ عرش والا خوش ہوگا، رب اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے، آپ کی حمد و ثنا سے، آپ کے سجدہ کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، تو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنے سر مبارک کو اٹھائیے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اے میرے حبیب سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ اے نبی جس کو چاہیے بچا لیجئے، جائیے آپ کو مختار کل بنا دیا، جائیے آپ کو مختار کل بنا دیا، جسے چاہیے بچا لیجئے۔ الفاظ پر غور فرمائیں، اللہ فرمائے گا سل، مانگیے۔ بندے مانگتے ہیں اللہ سے، وہ چاہے بندہ ہو، ولی ہو، پیر ہو، قطب ہو، فقیر ہو، نبی ہو، رسول ہو، وہ رب سے مانگتا ہے، وہ رب کا سوالی ہے۔ سل تعطا، مجھ سے مانگیے میں عطا کروں گا، عطا کیا جائے گا۔ وشفع تشفع وقل یسمع، آپ عرض کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر آخری رسول تک تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں، لیکن یہ چیز، یہ مقام، یہ مرتبہ اس دن جس کو حاصل ہوگا کہ عرض کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ جو حاصل ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ تو شفاعت کبریٰ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور یہ پیارے نبی علیہ السلام کا چوتھے نمبر کا مقام و مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام کی 5ویں فضیلت روز محشر، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ ساری کی ساری انسانیت موجود، قیامت تک کے لوگ موجود، اللہ کی برگزیدہ شخصیات موجود، اللہ کے پیارے موجود،
اللہ کے محبوب موجود، سارے بزرگ موجود، سارے ائمہ دین موجود، سارے محدثین موجود، فقہاء کرام موجود، سارے کے سارے موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اور رسل بھی موجود ہیں۔ جنت میں جن لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، جن کے فیصلے ہو چکے کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان میں سب سے پہلے جنت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنتی، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، فیقول الخازن، جنت کے دروازے پر اللہ نے جس خازن کو یعنی جس چوکیدار کو، جس دروگا کو، اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہوگا، وہ سوال کرے گا من انتا، یعنی جب میں جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کھٹکھٹاؤں گا تو وہ عرض کرے گا من انتا، کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا بیکا امیرتو، بیکا امیرتو، آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، انا لا افتح لاحد قبلک، کہ میں آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو کھولنا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان۔ نمبر 7، ساتویں فضیلت، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، اور جنت میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا، جو سب سے اونچا درجہ ہوگا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ جنت میں جائیں گے اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ملے گا وہ ہمارے نبی کو ملے گا، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے الوسیلہ۔ نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو اور تم میں سے کوئی شخص وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن دہراتا ہے، یعنی اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کہنے ہیں، باقی سیم الفاظ دہرانے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اسی طریقے سے جواب دیتا ہے جس طریقے سے مؤذن جواب دیتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، ثم صلو علی، مجھ پر درود پڑھے، یعنی درود شریف پڑھے، تو اذان کے فوراً بعد درود پڑھنا ہے، ثم صلی اللہ لی الوسیلۃ، پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا مطالبہ کرے، پھر اللہ سے مقام وسیلہ کی میرے لیے دعا کرے، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ الوسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک مقام ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی، کوئی لفظ وسیلہ سے غلط استدلال نہ کرے، کوئی لفظ وسیلہ سے اپنے عقیدے کے طور پر کوئی غلط مطلب اور مفہوم نہ نکال لے، لہذا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں خود وضاحت کر دی کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت میں مقام ہے، لہذا جو شخص بھی میرے لیے مقام وسیلہ کا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے یعنی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مقام وسیلہ جو ہے جنت میں اللہ کے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائے گا۔ لہذا
جو شخص بھی میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے میری شفاعت اس کو حلال ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مقام وسیلہ کا مطالبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کیسے کریں گے؟ وہی دعا جو اذان کے بعد ہے اس میں مقام وسیلہ کے الفاظ موجود ہیں، اور اس میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ وہ مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دے۔ اذان ہوئی، اذان کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو وسیلہ اس دعا میں آ جاتا ہے جو اذان کے بعد کی دعا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 فضیلتیں، 7 مقام میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے۔ پہلی فضیلت، قبر میں سے سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن تمام لوگوں کی سیادت و قیادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، آپ سید الناس ہوں گے۔ نمبر 3، لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ نمبر 4، شفاعت کبریٰ اس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور سارے نبی اور رسولوں کی موجودگی کے باوجود اللہ سے سفارش جو کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول کریں گے۔ نمبر 5، مقام محمود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ نمبر 6، جنت میں سب سے پہلے داخلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے کون جائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، جنت میں بھی اعلیٰ درجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی بھی آرزو ہے نا کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ آئیے آخر میں 2 حدیثیں، ایک حدیث چلیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش بھی کریں گے اور ہماری اور آپ کی بھی آرزو ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس نے جس نے انکار کر دیا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ جنت میں جانے سے بھلا کوئی انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اطاعت نہیں کی اس نے گویا کہ جانے سے انکار کر دیا۔ پتا چلا نبی علیہ الرحمہ کے ساتھ اگر جنت پانی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، اور تبھی نبی کی شفاعت بھی حاصل ہوگی، ہر ایک کو نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کلمہ توحید خلوص دل سے کہا ہوگا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ خلوص دل کا مطلب کیا ہے؟ خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اس نے ادا کیا اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کے تقاضوں پر عمل کیا، و اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ ہے خلوص دل
کہ توحید کو بھی مانا اور نبی کے نقش قدم پر بھی چلا، نبی کی پیروی، اطاعت، فرما برداری، اتباع بھی کی، تو گویا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درست طریقے سے اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگوں کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ایسے ہی لوگ جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ سب لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کل روز محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں سفارش عطا فرمانا، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنت میں عطا فرمانا، صحابہ اکرام کا ساتھ جنت میں عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔